ناظرین السلام علیکم. میں پچھلے ہفتے عدیل احمد صاحب کے جواب دے رہا تھا اور میں نے ضیاء محی الدین صاحب کے بارے میں بات کرنے سے پہلے فیض صاحب کی کچھ نظمیں آپ کو سنائیں. آپ نے ضیاء صاحب کی بہت تعریف کی, ضیاء محی الدین صاحب کی, اور میں نے پیچھے بھی کہا کہ مجھے ان کے ساتھ نہ ملائیں, بڑا آرٹسٹ تھا, بہت بڑا. بیٹا کہاں ضیاء محی الدین و کہاں میں, یہ نہ کریں. دیکھیں یہ جو چاپلوسی ہوتی ہے نا, جسے ہم پنجابی میں پھوک کہتے ہیں, یہ ہضم کرنی بڑی آسان ہوتی ہے, اور میں نے کوشش کی ہے کہ اس سے میں دور رہوں. اور امام غزالی کے جو کیمیا سعادت, جس کی انگریزی ہے دی الکمی آف ہیپینس, اس میں 2 چیپٹرز ہیں کہ جب آپ کی خوشامد کی جائے تو اس سے بیاں آپ کو پھونک دی جائے تو اس سے بچنا کیسے ہے. آپ پوچھتے ہیں ضیاء محی الدین کے بڑے پن کے بارے میں کچھ بتائیں. بیٹا عدیل, مجھے ضیاء محی الدین کی اور قربت کافی حاصل ہوئی. میں ان سے کافی ملا ہوں. وہ فیصل آباد میں پیدا ہوئے تھے, گورنمنٹ کالج میں تعلیم حاصل کی جب احمد شاہ بخاری, پطرس بخاری پرنسپل تھے. اور مجھے ضیاء محی الدین اور لکھتے تھے وہ ان کے رسالے میں, تو ضیاء محی الدین نے مجھے فرمایا ایک دن کہ انہوں نے میرا کان پکڑا ان ضیاء محی الدین کا, اور کہا یہ کیا اونگی بونگی چیزیں لکھتے رہتے ہو, جاری رکھو. گورنمنٹ کالج کے بعد وہ انگلستان چلے گئے اور پروفیشنل ایکٹنگ کا کورسز کیا. ٹھیک ہے, میں ایک ان کی تعریف کرنے سے پہلے میں ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں. انگلستان میں ان کا نام ایک دم سے اجاگر نہیں ہوا. جب تک انہوں نے پیسج ٹو انڈیا نہیں کی, جس میں ڈاکٹر عزیز کا رول ادا کیا, تو وہ اس زمانے میں جب وہ وہاں گئے تو وہاں اعجاز حسین بٹالوی صاحب جو میرے استاد, ہمارے استاد تھے گورنمنٹ کالج میں لا آف ٹارٹس کے, اور میں پڑھاتا جب تھا تو مجھے لگتا ہے کہ میں ان کی نقل اتارتا تھا, کیونکہ ہم ہیں نقال تو ہم ہیں. ضیاء محی الدین نے بیٹا 11 فلموں میں کام کیا یورپ میں. آپ سمجھتے ہیں کہ صرف لارنس آف عربیہ میں کیا؟ نہیں, 11 فلمز. تھیٹر بھی کیا, اینکر پرسن بھی تھے. میں یاد ہے میں لنڈن میں تھا تو پیٹر استنوف جو ایکٹر تھے ان کا انٹرویو کرتے دیکھا. پاکستان جب وہ تشریف لائے تو انہوں نے ضیاء محی الدین شو کیا, جو ایسا شو کبھی ہوا ہی نہیں. یہ کہ انہوں نے کاپی کیا, آف کورس کاپی کیا, جو ہوا ہوتا ہے کام آپ اس کو امپروو کرتے ہیں. 2 فلموں میں کام کیا, ایک مجرم کون, وہ ڈبہ ہو گئی, اور دوسری فلم جس کا مجھے نام یاد نہیں ہے. ضیاء صاحب نے PIA میں بھی ملازمت کی, اور دنیا جہان میں انہوں نے ثقافتی ٹولے لے کے گئے. اور PIA میں ملازمت کے دوران ہی ان کو دنیاوی عشق ہو گئے, اور ایک خاتون سے انہوں نے شادی کر لی. چلو وہ چلی نہیں زیادہ دیر, کہیں نہیں چلتی. ہر دسمبر میں وہ لاہور میں ایک پرفارمنس دیتے تھے, ریڈنگ. وہ پرفارمنس تقریباً 90 منٹ کی ہوتی تھی. کبھی کبھی ان کے ساتھ استاد ستار پہ ہوتے تھے نفیس, اور پن ڈراپ سائلنس ہوتی تھی. ان کے بہن کے بیٹے نوید ریاض یہ کرتے ہوتے تھے, اور وہ کرتے تھے. محرم میں جو ڈاکومنٹری چلتی ہے اور ہر سال چلتی ہے, اس کی کامنٹری وہ کرتے ہیں, اور آپ نے سنی ہوگی. انگلستان میں وہ سیریل ڈرامے بھی کرتے تھے. اردو ان کی اتنی اچھی تھی کہ لکھنؤ اور دلی کے لوگ ان سے پوچھتے تھے کہ اس کا تلفظ کیا ہے, اس کا صحیح تلفظ کیا ہے. He was a genius اپنے کام میں. مجھے بتایا گیا کہ جب وہ ٹی وی پہ شو کرتے تھے تو وہ چاک سے لکیریں کھینچتے تھے کہ ادھر سے ادھر تک جانا, ادھر سے ادھر تک جانا. مجھے یہ بیٹا کہتا جی وہ کرسی اگے نہ کرنا. اچھا جی میں کرسی اگے نہیں کرتا. پیور پروفیشنل. نیشنل اکیڈمی آف آرٹس میں
ان کی بنیاد وہ چلی ہمارے دوست ارشد محمود کی وجہ سے، کیونکہ وہ تو صرف ایلیکیوشن پڑھاتے تھے. ایلیکیوشن ہوتی گفتگو کرنا. گفتگو یہ نہیں، ایلیکیوشن کا مطلب یہ تھا کہ آپ سٹیج پہ ہوں اور آپ نے آواز ایسے بنانی ہے کہ لاسٹ لائن تک پہنچے اور تلفظ خراب نہیں ہونا. سو ایلیکیوشن از این آرٹ. میں ایک دفعہ ہوں نا، آپ کسی کو پوچھیں نا جو اردو اسکول میں پڑھایا، اس کو کہ واٹر کہنا واٹر، اسے کہ بال کہنا بال. سو اگر آپ کو اسکولوں میں چھوٹی عمر سے انگریزی نہیں پڑھائی جائے گی تو آپ کو ایک دن میں شام کو ضیاء صاحب میرے ساتھ تھے، ہم جسٹس عطا اللہ سجاد مرحوم کے گھر گئے. وہاں جماعت علی شاہ صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے. جماعت علی شاہ صاحب منصور علی شاہ صاحب جو ہمارے سپریم کورٹ کے سینئر جسٹس ہیں، اور ان کے والد بڑے مزے، اور ان کی بہت بے تکلفی تھی ان کی جج صاحب کے ساتھ. تو ہم چار بیٹھ گئے، تو اتنے میں اعجاز حسین بٹالوی صاحب آ گئے. آپ نے بیٹا کہا نا ضیاء صاحب کے بارے میں بتاؤں، ضیاء محی الدین کی بات سنو. تو بٹالوی صاحب آئے، سب خوش ہو کے، میں تو اٹھ کے ملا، باقی نے شاید بیٹھ کے ملے، یا جج صاحب اٹھے. تو وہ بٹالوی صاحب کہتے ہیں ماڈرن، کیونکہ انگلستان میں ضیاء محی الدین جب وہ کام ان کا نام نہیں مل رہا تھا تو ضیاء محی الدین انگریز کے رہنے کے انگریز زبان پہ چڑھنا مشکل ہے. تو انہوں نے سوچا کہ اپنا نام زوڈن رکھتے ہیں، وہ کیوں نہیں، لیکن بٹالوی صاحب کو یہ بات یاد تھی. ماڈرن. میں غالب کا ایک شعر پڑھ کے آیا ہوں، میں آئی وانٹ ٹو ہیئر یور ایکسپلینیشن. شعر یہ تھا، ذوف جنوں کو وقت تپش در بھی دور تھا. یہ آپ میں نے امجد سے پوچھا کہ یہ روحانی سے، انہوں نے کہا نہیں، پیغمبر کا جنون کبھی ضعف نہیں ضعیف نہیں ہوتا. اوکے آل رائٹ، سو دس از سیٹلی ناٹ اباؤٹ اے پرابلم. ذوف جنوں کو وقت تپش بناؤ. تپش جب آئرن اور کو پگھلایا جاتا ہے تو وہ لکوڈ بن جاتا ہے، وہ آئرن اور کے لیے تپش، وقت تپش. ذوف جنوں کو وقت تپش در بھی دور تھا. نا در ہماری پوئٹری میں بہت استعمال ہوتا ہے. در دروازہ بھی ہے، در منزل بھی ہے، در ٹھکانہ بھی ہے، پہنچنے ہوتے. ذوف جنوں کو وقت تپش، ان دیٹ مومنٹ آف ٹروتھ. میرا جب جنون جا اس پہ بوجھ بڑا تھا، وہ راستہ مجھ سے دور تھا، در بھی دور تھا. یہ ضیاء محی الدین صاحب سے پوچھ رہے ہیں، مطلب سمجھائیں. ضیاء بٹالوی صاحب کو آتا تھا. ایک گھر میں مختصر سا بیاباں ضرور تھا. وہ تو بچیا کہ میں بھائی، یہ تو پگھلن والا سا ہے. غالب کمال ہے، ہم تو یہ ولی سمجھتے جو نا بادہ خار ہوتا، ہم اسے ولی سمجھتے ہیں بادہ خاری کے باوجود. تو اگر وقت تپش تھا تو تم وہاں پہنچ گئے اور پگھل گئے تو بچیا کس طرح؟ تو ایک گھر میں مختصر سا بیاباں ضرور تھا. دل کا ایک حصہ میں نے چھپا کے رکھا ہوا تھا اس موقع کے لیے. رائٹ. اگر آپ مسٹسزم تصوف میں جائیں تو آپ کو یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ مقام، طریقے، اسی لیے سلسلے بنائے گئے ہیں. یہ قادری سلسلہ ہے، یہ سلیمانی ہے، سہروردی سلسلہ ہے. یہ سٹیپس ہیں اس پہنچنے تک. وہ کسی دن آپ سے پھر بات کریں گے. تو بٹالوی صاحب کہتے ہیں ماڈرن، ٹیک آف یور ماسک، ٹیک آف یور، نقاب اتارو اینڈ ایکسپلین ٹو می. اپنا نقاب اتارو اور مجھے سمجھاؤ. تو ضیاء محی الدین صاحب کہتے ہیں نا، بٹالوی صاحب میں نقاب صرف سٹیج پہ پہنتا ہوں، آپ نے تو آج تک کبھی اتارا ہی نہیں. تو وہاں خاموشی کچھ دیر کے لیے ہو گئی. ضیاء محی الدین نے 3 شادیاں کی، بچے ان کے زندہ ہیں. وفات سے 3 دن پہلے، 4 دن پہلے وہ دلہن کے گھر میں تشریف لائے.
ساتھ ایک ملازم لے کے. کہتے میں نے 2 ملازم ہندو رکھ لیے. میں نے کہا وہ کیوں؟ کہتے ہیں یہ 5 دفعہ گھر سے نہیں جاتے نماز پڑھنے کے لیے. ہندو رکھنے کا چلو یہ فائدہ ہے, مندر دور ہوگا تو نماز نہیں پڑھتے. میں نے کہا آپ دلہن کو پتہ تھا, انہوں نے شام کا بندوبست کیا. آئے, مجھے سردی بڑی لگ رہی ہے, تو کمرے میں ریورسبل ایئر کنڈیشنر ہے, میں نے ہیٹر بھی لگا دیا. پھر میں ان کو پکڑ کے سیڑھیاں اوپر لے گیا ڈرائنگ روم میں, جہاں کافی لوگ آئے ہوئے تھے. وہ ڈرائنگ روم میں کرسی پہ سو گئے. لوگ آئے, خواتین و مرد, اور وہ سوئے کے ساتھ فوٹو کھنچائی. طبیعت اتنی خراب تھی. غیر ان کو کھانا کھلایا. میں سیڑھیوں سے ان کو نچلے والے کمرے میں آ گیا. ہاں کمرہ ٹھیک ہے. وہ میں نے جو ملازم لائے تھے, میں نے کہا ساتھ ہی سونا, گدا دیتا ہوں. کسی کو عرض کیا, گدا مل گیا, وہ سو گیا ساتھ زمین پہ. اگلے دن صبح ناشتہ ان کو دیا, تو وہ ناشتہ ساتھ والے کمرے میں نے کیا, اور ناشتہ کر کے پھر سو گئے. اب میں بیٹھا ہوں, مجھے کہا 12 بجے جگا دینا. میں نے انہیں 11:30 جگا دیا. میں نے کہا زابیہ آپ بھائی آپ نہ جائیں, آپ کی طبیعت بڑی خراب ہے, میں چلا جاتا ہوں. چلیں آپ کی طرح تو بالکل نہیں, میں کچھ ٹر کر لوں گا جو شاید وہ آپ کو اتنا یاد نہ کریں. میں کوئی ہنسی مذاق کی باتیں ان کو سناؤں گا. میں نے ایک شعر سنانا آپ کو اس بارے میں بھی. وہ اٹھے, نو the show must go on. Professional actor, right? The show must go on. So ہماری بڑی بیٹی نور فاطمہ, میں ان کو اپنی گاڑی میں بٹھایا, ڈرائیور ان کو میریٹ ہوٹل لے گئے, جس کے پچھلے ہال میں ان کا تھا. ان کو ایک طرف سے نور فاطمہ نے پکڑا, ایک طرف سے میں پکڑا. ہم نے جا کے ان کو بٹھا دیا. ابھی ان کی باری نہیں آئی تھی. وہ کرسی پہ سو گئے. لوگ آئے فوٹویں کے جانے, وہ سوئے. کوئی نہیں کچھ کر سکتا, بیماری اور عمر زیادہ. فائنلی آیا کہ ضیاء محی الدین صاحب. میں اور نور فاطمہ نے پھر پکڑا ان کو. میں ان کو اسٹیج تک لے گیا. وہ جو ملازم تھا پیچھے اسٹیج کے پیچھے کرسی میں نہ آئے. میں کہا سہارا دہی رکھی, صاحب بزرگی اور بیمار ہیں. لیکن 30 منٹ میں جو انہوں نے ڈلیوری دی وہ ایسے تھا کہ بیماری ہے ہی کوئی نہیں. بریلینٹ. میں ان کو اسٹیج سے لینے گیا تو جیسے لوگوں کے آتے ہیں, نہیں بخاری نہیں بخاری. میں نے کہا نہیں, ضیاء صاحب کے ہوتے ہوئے میرا بولنا مناسب نہیں ہے. آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ نے ان کو سن لی. بڑا شور ہو جیسے لوگ کرتے ہیں. میں کہا اچھا چلیے, میں آپ کو منیر نیازی کی ایک پنجابی کی نظم سناتا ہوں جو شاید حسب حال بھی ہو. اس پنجابی کی نظم کو انہوں نے اردو میں ترجمہ کر دیا ہوا ہے, لیکن مجھے وہ اتنی اچھی نہیں لگی. اور یہ منیر نیازی صاحب خود بھی بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں. نظم جو میں نے پڑھی میریٹ میں وہ یہ تھی منیر نیازی کی. کدا دوش, دوش ہوتا قصور, کدا دوش تے کدا نہیں سی, اے گلاں کرن ہون کرن دیاں نہیں, ویلے لانگے توبہ والے, راتاں ہوکے پرندیاں نہیں. جو ہویا ہے وہ ہونا ہی سی, تے ہونی روکیاں رکدی نہیں. جیڑی ایک وار شروع ہو جاوے گل پھر وہ ٹوکیاں مکدی نہیں. انج بھی راواں آکھیاں سن, کچھ گل وچ غم دا توق بھی سی, کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن, کچھ سانوں مرن دا شوق بھی سی. ضیاء صاحب, یہ اشارہ ضیاء صاحب کی طرف تھا, کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن, کچھ سانوں مینوں مرن دا شوق بھی سی. ان کو ہم پھر پکڑ لے گئے, گھر آئے, لٹائے. اگلے دن وہ ایئرپورٹ چلے گئے. میں نے کہا آپ گھر جائیں گے؟ نہیں, آئی ہیو ٹو گو ٹو دی آفس, کیونکہ کانووکیشن ہو رہی تھی نیپا کی, نیشنل اکیڈمی فار پرفارمنگ آرٹس کی, اور چیف منسٹر سندھ آ رہے تھے مراد علی شاہ صاحب. آئی ہیو ٹو رائٹ دا اسپیچ.
اسپیچ لکھی, کانوکیشن میں موجود رہے, گھر گئے, رات کو طبیعت خراب ہو گئی, 2 دن میں ہسپتال میں فوت ہو گئے. اس جیسا آرٹسٹ, مجھے پتہ ہے طلعت حسین بھی لنڈن گئے تھے, اسی کالج میں, راڈا میں, رائل اکیڈمی فار ڈرامٹک آرٹس, اور وہاں سے تعلیم لے کے آئے, اور بڑے اچھے ایکٹر تھے. لیکن پاز, رکتے بہت تھے ڈیلیوری میں, یعنی ایک دفعہ کہ پاز پاز پاز. چلیے یہ ان کی ٹیکنیک تھی میتھڈ ایکٹنگ کی. سو ہماری ٹیلی ویژن اور ہماری ثقافتی جو دنیا ہے جس میں لوگ بیٹھ کے لطف لیتے ہیں گفتگو کا. میں جب بھی ضیاء صاحب کے گھر گیا ہوں, میں نے کبھی ان کو کتاب کے بغیر نہیں دیکھا. کانسٹنٹ ریڈر, کانسٹنٹ ریڈر. ایک امریکی سپریم کورٹ کا جسٹس بیماری کی وجہ سے ریٹائر ہو گئی, کیونکہ وہاں لائف لانگ ہوتی ہے سپریم کورٹ کے بھائی, باقی کوئی 75 تک ہوتی ہے, باقی فیڈرل ججز کی 75 سال تک. وہ تو ایک پریزیڈنٹ ان کو ملنے گئے, تو انہیں دیکھا کہ وہ ایک ہیمک پہ, وہ جھولا ہوتا ہے لینا, جج صاحب لیٹے ہوئے ہیں اور چھاتی پہ ایک کتاب ہے. تو کہتے ہیں جج واٹ آر یو ریڈنگ؟ وہ کہتے ہیں اونلی ٹرائنگ ٹو امپروو مائی مائنڈ. یہ ضیاء معین تھے بیٹا, آلویز ٹرائنگ ٹو امپروو ہز مائنڈ. کافی وقت ہو گیا, اجازت چاہتا ہوں, اللہ حافظ.